سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا سیدنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین. بعد از حمد و صلات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ ذوالقعدہ شریف کے اس جمعۃ المبارک میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. یہ ماہ ذوالقعدہ کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور چند ہی دنوں میں ذوالحج شریف کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں حجاج کرام حرم شریف میں حاضر ہو کر مناسک حج ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ کریم سب مسلمانوں کو اپنی زندگی میں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے شعائر کی تعظیم کرتے اور اللہ رب العزت کی نشانیوں کی عزت کرتے ہیں تو ان کے دلوں کے تقوی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور ان کے دلوں میں ایمان کو مزید مضبوط کر دیا جاتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اے بندے تو اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ جو ہے ان میں تیرا شمار ہو جائے گا. حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سند سے اس حدیث کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے دن جب صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، گفتگو فرمائی، تو اس دن آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یسألونی خطۃ یعظمون فیہا حرمات اللہ الا اعطیتہم ایہا، کہ اگر آج صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرتے ہوئے مجھ سے کوئی ایسی چیز وہ طلب کرتے جس میں اللہ کی ان حرمات اور ان نشانیوں کی تعظیم مقصود ہے تو میں ضرور اس پہ ان کے ساتھ معاہدہ کرتا، کیونکہ ہم مسلمان اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے. شاعر کسے کہتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ شاعر شعیرت ان کی جمع ہے اور شعیرہ ہر اس شے کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو شعیرہ کہا جاتا ہے. یعنی ہر وہ شے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ شعائر اللہ میں داخل ہے. اللہ نے نماز کا حکم دیا تو نماز شعائر اللہ میں سے ہے. اللہ رب العزت نے غض البصر کا حکم دیا
تو غض البصر اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اپنی نگاہوں کو جھکا لینا اور غیر محرم رشتوں کی طرف نہ دیکھنا۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کے حج کا حکم دیا تو یہ حج بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اور جو اس حج کی تعظیم کرے اور حج کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کو برکت عطا فرماتا ہے، اس کے چہرے اور اس کے باطن میں نور عطا فرماتا ہے۔ تو ہر وہ شے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا وہ شعائر اللہ میں داخل ہے اور اس کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں شعائر اللہ دین اللہ کلہ، فرمایا شعائر اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا سارا دین ہی اللہ کے شاعر ہیں، کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے، تو جس جس شے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ شاعر اللہ میں داخل ہو جاتا۔ تو وہ لوگ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں تقوی کو راسخ کر دیا جاتا ہے اور ان کا مقام بلند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو شاعر اللہ کا تمسخر اڑاتے ہیں، جو اس کے بارے میں ہلکی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کے دل سے تقوی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے انسان کے ایمان کی کہ وہ دین سے جڑی ہوئی ہر چیز کو ادب اور احترام سے دیکھے اور اس کے ساتھ عظمت سے پیش آئے۔ من اعتنا بکل ما ینتسب الی اللہ، حضرت امام حسن بصری نے مزید فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے منسوب چیزوں کا خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے منسوب چیزوں کا دھیان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں پہ مہربانی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام متعلقات کے اوپر اپنی نظر کرم فرماتا ہے۔ تو شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دین کی مرکزی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ حضرات محترم، سب سے پہلے شاعر اللہ کی تعظیم میں جو چیز داخل ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ قرآن حکیم ہے۔ تو جو قرآن کی تعظیم کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو جلا عطا فرماتا ہے، اور قرآن کی تعظیم کیا ہے؟ ان یعتنی بہ، کہ قرآن حکیم کا خیال رکھا جائے، ویتلا، اور اس کی تلاوت کی جائے، ویفہم، اور اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، ویحفظ، اور سینے میں اسے محفوظ کیا جائے۔ قرآن حکیم کی آیتوں کو ہم چومیں، اس کا ادب کریں، پھر اس کو اپنے سینے میں محفوظ کریں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم میں سے ایک بہت بڑی نشانی۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت ذکر فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، واستظہرہ، اور اسے یاد کر لیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور اس نے قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا اور قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پہ کرم فرماتے ہوئے اسے جنت کی ابدی بہاریں عطا فرما دیتا۔ تو حضور حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو یاد کیا اور پھر اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام مانا اور اس پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اس بندے کی سفارش اس کے گھر کے 10 افراد کے بارے میں اللہ قبول فرماتا ہے کہ اپنے خاندان کے 10 افراد پہ ہاتھ رکھتے جاؤ اور انہیں جنت میں داخل کرتے چلے جاؤ۔ یہ شان بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن حکیم جو شاعر اللہ میں سے ایک بڑا شعیرہ ہے اس کی تعظیم کا اجر ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے حکم کے سامنے جو سر تسلیم خم کرنے کی بہترین مثال ہے اسے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حادثۃ الافک کے قصے میں بیان کیا اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کو روایت کیا۔ وہ فرماتی ہیں فلما انزل اللہ براءتی فی القرآن الکریم،
کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میری برات کا حکم نازل کر دیا اور وہ لوگ جو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے ان کے منہ بند کر دیے، اور قرآن حکیم میں فرما دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور اللہ تعالیٰ نے میری پاکی اور برات کا ذکر قرآن میں کر دیا، تو منافقوں کی باتوں کو اڑانے میں ان کا ایک اپنا رشتہ دار جس کا نام مصطح بن اساسہ تھا وہ بھی شریک رہا، وہ ان باتوں کو ہوا دیتا رہا، آگے پھیلاتا رہا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے اس مصطح کو اپنے مال سے ہر مہینے عطا فرماتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے، اس کو جیب خرچ دیتے تھے، اس کے اوپر کرم نوازی کرتے تھے، لیکن جب اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا یہ سلوک اور رویہ ثابت ہو گیا تو آپ نے قسم اٹھا لی اور فرمایا کہ میں آج کے بعد اس مصطح کو اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ یہ تو ان کا حق بنتا تھا کہ وہ ایسا کرتے، کیونکہ جب انسان کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کم از کم وہ اتنا تو ضرور کرتا ہے کہ اس سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ اس مصطح بن اساسہ جو میرا رشتہ دار ہے، آج کے بعد میں اس پہ کوئی چیریٹی، کوئی صدقہ، کوئی مالی مدد میں اس کی نہیں کروں گا۔ تو قرآن حکیم کے یہ آیات نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم میں سے جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے اور انہیں کشادگی عطا فرمائی ہے، انہیں یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم یتیموں، مسکینوں اور رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں۔ وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں، اپنے سینے کو وسیع کریں۔ الا يحبون ان يغفر الله، الا تحبون ان يغفر الله لكم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہارے اوپر مہربانی فرمائے؟ تو اگر تم یہ پسند کرتے ہو تو پھر جس طرح اللہ دیتا ہے تم بھی اپنے مال سے دیتے رہو، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تم کسی کے اوپر یہ اس طرح کی قسم نہ اٹھاؤ۔ تو جو ہی حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کو سنا تو فوراً ان کے منہ سے جو پہلا جملہ نکلا وہ کیا تھا؟ کہنے لگے بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی عزت کی قسم میں ابو بکر بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر مہربانی کرے۔ قرآن کے حکم کے سامنے ابو بکر کا سر جھکا ہوا ہے، اب جو میرے رب نے فرمایا ہے میں ویسا ہی کروں۔ تو یہ قرآن کی اور شاعر اللہ کی تعظیم کی ایک خوبصورت مثال ہے کہ جو ہی حکم سامنے آ گیا پھر انہوں نے آگے سے کوئی دوسری بات نہیں کی اور کہنے لگے کہ یا اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بخشا جائے، میرے اوپر مہربانی کی جائے تو میں اس حکم کو پورا کروں۔ اسی طرح شاعر اللہ کی تعظیم میں سے دوسری نشانی رسول اللہ، سب مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حکم، آپ کی سنت اور آپ کے اوامر کی تعظیم کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور صحابہ اقطار و اکناف میں پھیل گئے اور حضور کے اس مشن کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرنے لگے، تو کوئی کوفہ پہنچا، کوئی بصرہ پہنچا، کوئی شام گیا، کوئی یمن گیا، کوئی استنبول اور جو ترکی ہے اس کے علاقے میں پہنچا۔ تو حضرت مصعب بن زبیر، یہ تابعی تھے، ایک تو مصعب ابن عمیر ہے اور ایک مصعب ابن زبیر ہے، یہ جلیل القدر تابعی تھے۔ تو ان کو بصرہ کے اندر امیر مقرر کیا گیا تھا، یہ وہاں امیر تھے، گورنر تھے۔ تو ان کو ایک انصاری صحابی کی شکایت پہنچی کہ وہ ان کے بارے میں اور ان کی حکومت کے بارے میں کوئی اعتراض کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اسے بلا کے قید کریں اور ان کا سر تن سے جدا کریں یا ان کو سزا دیں۔ تو جب یہ بات حضرت سیدنا انس بن مالک نے سنی تو وہ بصرہ کے گورنر مصعب ابن زبیر کے پاس چلے گئے اور انہیں جا کے حضور کی یہ حدیث سنائی کہ ٹھیک ہے اس نے کوئی جرم کیا ہوگا یا ٹھیک ہے انہوں نے کوئی آپ کے خلاف بات کی ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالانصار خیرا، کہ جو انصاری ہیں نا، جو مدینے والے ہیں، ان سے میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں، ان سے کوئی زیادتی نہ کرنا، انصاریوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سلوک ایسا نہ کرنا کہ جو مناسب نہ ہو۔ اقبلوا من محسنیہم وتجاوزوا عن مسیئیہم، جو اچھے کام کرنے والے ہیں
ان کے اعمال کو قبول کرو، اور اگر کسی انصاری سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر دو، یہ مجھ محمد کا حکم ہے اور میری وصیت ہے۔ تو کہتے ہیں جو ہی حضرت انس ابن مالک کی زبان سے حضرت مصعب ابن زبیر نے یہ وصیت سنی، فنزل من علی سریرہ، جس تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اس سے نیچے اترے، وَأَلْزَقَ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ، اور زمین پہ بیٹھ کے اپنے رخسار زمین سے لگا دی، اپنے رخساروں کو زمین سے لگایا، اور پھر کہنے لگے امر رسول اللہ علی الرأس والعینین، فرمایا سرکار دو عالم کا حکم آ گیا، اور حضور کا حکم میری آنکھوں پہ بھی ہے، میرے سر کے اوپر بھی ہے، اور 3 دفعہ یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم کے اس حکم کے مطابق تکریم اور اعزاز کے ساتھ اس انصاری کو اپنے پاس بٹھایا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو یہ سرکار دو عالم کے حکم کی تعظیم کی مثال ہے کہ حضور کا حکم بھی شاعر اللہ میں سے ہے، قرآن بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اور جو شے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو گئی وہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہو جاتی۔ اسی طرح تعظیم الاماکن والازمنہ التی خصها اللہ تعالی بالفضل، وہ اماکن اور وہ زمانے اور وہ وقت جن کو اللہ نے تعظیم بخشی ہے وہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی شریف، مسجد اقصی اور حج کے ساتھ جڑے ہوئے تمام شعائر اور مناسک، یہ سب شاعر اللہ میں داخل ہیں، اور ان کا ادب اور احترام کرنے کا خاص طور پہ حکم دیا۔ آج 27 ذوالقعدہ ہے، اور 2-3 دنوں کے بعد جو حج کا مہینہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے، ذوالحج شریف کا آغاز ہے۔ یہ بھی شعائر اللہ میں سے وہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا کہ العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کہ ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ سارے سال سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہو جاتا ہے۔ تو ان حجاج کرام کے ساتھ قلبی مناسبت پیدا کرنا، جو احرام میں ہیں، جو تلبیہ پڑھ رہے ہیں، جو مناسک حج ادا کر رہے ہیں، تو ان حجاج کرام سے مناسبت پیدا کرتے ہوئے ناخن نہ تراشنا، بال نہ کٹوانا، اور ان پابندیوں کو اپنے اوپر نافذ کرنا، یہ شاعر اللہ کی تعظیم میں سے ہے کہ اگرچہ تم حج پہ نہیں گئے، اپنے گھروں میں موجود ہو، لیکن حجاج کرام جنہوں نے احرام باندھا ہے، اب احرام باندھنے والا ناخن نہیں کٹا سکتا، وہ بال نہیں کٹا سکتا، وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا، اسے شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پہ پابندیاں ہیں، وہ سلا ہوا کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا۔ تو چلو ساری پابندیاں نہ صحیح، ان 2 پابندیوں میں تم بھی شریک ہو جاؤ کہ پہلے ناخن تراش رکھو، پہلے بال بنا لو، اور ان 10 دنوں میں تم بھی حجاج کرام کے ساتھ ذہنی اور قلبی طور پہ حاضر رہو، اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کے بعد پھر اپنے بال کٹاؤ، پھر ناخن تراشو، تو اللہ تعالیٰ حجاج کرام کے اجر میں تمہیں بھی شامل فرما دے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا کرے گا، تمہارے اوپر بھی خاص نظر رحمت ہو جائے گی۔ تو یہ بھی شاعر اللہ کی تعظیم کا وہ سلسلہ ہے جس کا خاص طور پہ ہمیں حکم ارشاد کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ پھر اس میں قربانی کو بھی شاعر اللہ میں شامل کیا۔ حضرات محترم، قربانی کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے۔ 10 سال ہمارے پیارے آقا اور مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں 1 سال بھی قربانی کا نعرہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ دمبے کی قربانی کو پسند فرماتے۔ اتیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، حدیث کے لفظ ہیں کہ 2 دمبے لائے جاتے اور سرکار دو عالم اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح فرماتے، اور پھر فرماتے اللہم تقبل منی ومن آل بیتی، یا اللہ میری اور میری آل بیت کی طرف سے اسے قبول فرما، اور دوسرے دمبا کو قربان کرتے ہوئے فرماتے اللہم تقبل من فقراء امتی، یا اللہ یہ میری امت کے تمام فقراء کی طرف سے قبول فرما۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی ہے، اور احناف کے نزدیک صاحب نصاب کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ سنت موقدہ بھی ہے، اور احناف کے نزدیک قربانی کرنا صاحب نصاب پہ واجب ہے۔ اور صاحب نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اور یا اس کے برابر پیسے سال گزرنا زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا اس پہ ضروری نہیں ہے۔ وہ عید کے دنوں میں اور حج کے ایام میں اگر اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہو
اور حوائج ضروریہ سے خالی ہو، یعنی آپ کے استعمال کی سواری، استعمال کے کپڑے، گھر کا ساز و سامان جو آپ کے استعمال میں ہے اس سے ہٹ کر وہ پیسے آپ کے پاس موجود ہو اور آپ مقروض بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ قربانی کرنا ہر اس صاحب نصاب پہ واجب ہے۔ اور آج کل اگرچہ چاندی کے حساب سے پہلے احناف نے یہ فرمایا کہ یہ فقراء کے لیے انفع ہے کیونکہ زیادہ لوگ قربانی کریں گے، تو اب جو حالات ہیں اگرچہ چاندی کے نصاب پہ بھی بڑا اس میں زیادہ ریٹ ہو گیا ہے، اور آج کا جو ریٹ ہے اس کے مطابق 4,56,000 روپے یا اس کے برابر چاندی یا مال آپ کے پاس موجود ہو تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ ضرور قربانی کرے۔ ہاں جو اس سے کم ہے یا مقروض ہے اس کے اوپر اس کو لازم نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ قربانی میں شامل ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ارینج کر کے قربانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اجر سے محروم نہیں فرماتا۔ تو اللہ کے محترم اس سنت خلیل اللہ اور سنت حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری کوششوں کو صرف کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ اللہ رب العزت حج کے ان دنوں میں ہم سب کو قربانی کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس عظیم سنت اور منسک کو پورا کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے جو مزید کوئی مسائل ہیں ان کو آئندہ جمعے کے اوپر ہم بیان کریں گے، تاکہ تمام احباب کو ایک دفعہ پھر اس کا جو ایک تذکیر ہے وہ ہو جائے۔ تو حضرات محترم، آخر میں صرف ایک حدیث پاک قربانی کے حوالے سے گزارش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعی ولم یضح فلا یقربن مصلانا، فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے کشادگی عطا فرمائی، وسعت عطا فرمائی، گنجائش عطا فرمائی، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، جان بوجھ کے اسے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ یعنی اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا، قیامت کا دن ہوگا اور پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا، اور وہ شخص جو قربانی کرتا رہا ہے، اللہ رب العزت اس قربانی کو اس کے لیے مطیہ بنا دے گا، یعنی اس کے لیے پل صراط سے گزرنے کو آسان کر دے گا۔ اور بھی بہت سے اس کے اللہ رب العزت نے وہ منافع اور فائدے ذکر کیے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور امیر الصالحین رحمت اللہ علیہ کے خانوادہ عالیہ سے خاص تعلق رکھنے والی ایک عظیم شخصیت حضرت محترم پیرزادہ احمد طارق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہوا اور کل ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ آپ حضرت پیر جمال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں، اور پیرزادہ احمد اویس شاہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں جن کا وصال ہوا ہے۔ ہم ان کے وصال پر حضور دیوان کریم زید مجدہ اور خانوادہ ضیاء الامت کے جمیع افراد کی خدمت میں تعزیت مسنونہ عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اور حضرت پیرزادہ احمد اویس شاہ صاحب زیدہ مجدہ کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے کہ ختم کل کا پروگرام جمعہ کی نماز کے بعد مجلس خانہ میں ادا کیا جائے گا۔ تمام احباب اس ختم پاک کی محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔